بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسماں چودھری۔ مختلف خبریں چیزیں ہیں، دن بدن مختلف صورتحال بدلتی جا رہی ہے، لیکن عوام کا غم و غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ ایک ہی بات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے اس لیے ووٹ دیا تھا کہ ہم تو ووٹ کے لیے نکلے تھے کہ تبدیلی آئے گی، ایک نئے بیانیے کے ساتھ ہم نے بڑی سٹرگل کے ساتھ ووٹ دینے کے لیے گھروں سے نکلے تھے، لیکن جو اس کے بعد جیسے نتائج چینج ہوئے 12 بجے کے بعد ایسا پلٹا کھایا، جو جیت رہے وہ ہار گئے، جو ہار رہے وہ جیت گئے، اور میدان کھلا چھوڑ دیا۔ پوری کوشش کی گئی، پوری انتظامیہ نے پوری مشینری، ریاستی مشینری لگا دی گئی کہ کسی طرح سے نون لیگ کو کیسے جتوانا ہے، کیسے سیٹیں آگے دینی ہیں، اور بڑے بھاری مارجن کے ساتھ۔ تو یہ تو کلیئر کٹ ریگنگ ہم نے دیکھی، اور عوام اس حوالے سے سوال پوچھتے ہیں، اور آج بھی ہم نے دیکھا مختلف جگہوں پہ اس حوالے سے احتجاج بھی ہوا۔ قانونی آئینی طریقہ کار ہے آر اوز کے، جو انہوں نے رزلٹس فائل کیے ہیں 47 فارم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو مہیا نہیں کیا جا رہا، پھر وہ کورٹ بھی چلے گئے ہیں۔ تو اب جو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کیا الیکشن کریڈیبل تھے؟ کیا یہ الیکشن متنازع نہیں تھے؟ یہ سوالات تو اٹھ کیا رہے ہیں، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ مختلف ٹی وی چینلز، جو انٹرنیشنل، میں کہتی ہوں پاکستانی ٹی وی چینلز آپ نہ دیکھیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں، جس طرح سے وہ پاکستان کو اور پاکستان کی حکومتوں کو اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ چیز سامنے جا رہی ہے۔ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان کو اگر ہم نے اسی طرح ریاستی معاملات کو بند گلی میں پہنچا دیا تو نکلنے کا رستہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ابھی سے بندر بانٹ شروع ہو گئی، پاور شیئرنگ فارمولہ سامنے آ گیا جی، پنجاب مریم نواز کو دے دیں، مرکز میں جی وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، صدر جی زرداری صاحب ہوں گے۔ بلاول نے انکار کر دیا جی میں سب کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، میاں نواز شریف کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو پھر اس کے لیے کوئی رد و بدل ہوگا یا رد و بدل کیا جا رہا ہے؟ بلاول کو جیسے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ بچہ ہے، اور منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور الٹ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری وزیر اعظم بن جائے، جو کہ سرپرائز ہوگا سب کے لیے، اور میاں نواز شریف صاحب تھوڑی سی گریس دکھائیں، سیریس عہدہ، سینئر عہدہ، تو وہ صدر پاکستان بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا الیکشن چیلنج ہو چکا ہے NA 130 لاہور کا ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ۔ اور جو مختلف کریڈیبل سورسز نے جو خبریں بتائیں، جو چیزیں سامنے آئیں کہ پولنگ سٹیشنز کے جو فارم 45 آئے، اس میں تقریباً کئی 20 پولنگ سٹیشن سے میاں نواز شریف ہار رہے تھے۔ مختلف یو سیز کے رزلٹ آئے، وہاں سے میاں نواز شریف ہار رہے تھے، اور رات کو ایسا میریکل ہوا، صبح اٹھے تو میاں نواز شریف صاحب جیت گئے۔ یہ ان کو نشست جیت کے طور پہ پیش کی گئی ہے۔ تو اگر بالفرض وزیر اعظم بنتے ہیں، کل کو الیکشن چیلنج ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے پرائم منسٹر کا الیکشن چیلنج ہو جائے، بہت سارے سوالات بھی اٹھ سکتے ہیں۔ خیر، جو بندر بانٹ ہو رہی ہے آپ کے مینڈیٹ پہ، پاکستان کے عوام کے جو مینڈیٹ انہوں نے ایک جماعت کو دیا، 3.5 کروڑ ووٹر، 4 کروڑ کے قریب کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے، تو یہ ووٹ کہاں گیا؟ اس ووٹ کو چوری کرنے کے لیے جو منڈیاں لگائیں، اور اب تو اور آزاد اراکین پہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، ان پر نظر رکھ دی گئی ہے، ان سے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جی وہ آپ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کریں۔ ایک خبر جو اب ہماری نظروں سے گزری ہے، ایسی اطلاعات ہیں کہ عمران خان ہمیشہ ایک پلان بناتے ہیں، پلان اے، پلان بی اور سی، تو ان کا یہ پلان ہے، کچھ کے لوگوں کے تو حلف لیے گئے تھے قرآن پاک پہ الیکشن سے پہلے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر کو کہا ہے کہ جی آپ جو جتنے بھی لوگ منتخب ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی یا پروویژنل اسمبلیز میں، ان کے استعفے لے لیں، ان کی ابھی سے آپ استعفے لے کے وتھ سگنیچر اپنے پاس رکھ لیں، احتیاطی تدابیر کے طور پہ، کہ کوئی ان کے ووٹ پہ، ان کے مینڈیٹ پہ چھینا چھپٹی نہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں میدان کے اندر آتی ہے، بہت سارے لوگ اس کے اوپر چھینا چھپٹی کر لیتے ہیں، کبھی چوری ہو جاتی ہے، کہیں ڈاکہ پڑ جاتا ہے، گدھ آ کے نوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ معاملات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا حفاظتی اقدام کے طور پہ اپنے اراکین سے استعفے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایسی خبر ہے جو گزری ہے، جو ہم نے کہا آپ سے شیئر کریں۔ وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے اس میں کتنی یہ چیز درست ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ ایک پلان کا حصہ بھی ہے اور ہو سکتا ہے، ایسی پاسبلٹی بھی موجود ہے۔ اور دوسری بات، پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور طور پہ فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جب پارلیمان کا حصہ بننے جائیں گے تو بھرپور طور پہ اپوزیشن کریں گے۔
کسی سے پیچھے نہیں وہ ہٹنے والے. اور ان اگر ایوان کے اندر جاتے ہیں بڑے بڑے نام ہیں، اور میرے خیال سے شیر افضل مروت ہی اگر کھڑے ہو کے ایک تقریر کر لیں تو یہ پوری پہلے ہم مراد سعید کو دیکھتے تھے جب کھڑے ہوتے تھے تو آدھے سے زیادہ اراکین اٹھ کے بھاگ جاتے تھے. تو ابھی ہمیں ایک نئے شعلہ بیان مقرر ہمیں دکھائی دیے ہیں شیر افضل مروت، تو وہ بھی میدان میں ہوں گے. اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جو اس وقت اس پارلیمان کا حصہ ہوں گے اور نظریاتی لوگ ہوں گے. لطیف کھوسہ صاحب بھی آ گئے، بڑی اچھی دبنگ تقریر کرتے ہیں. شاندانہ گلزار ہو گئیں، باقی کافی لوگ ہیں جو بھی شاید ہم ان کے نام مینشن نہ کر سکیں. تو یہ صورتحال ہوگی سامنے. اور اگر یہ سچویشن بنتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھتی ہے اور یہ گورنمنٹ کا حصہ ہے، تو پھر پارلیمان میں جو آپ ہنگامہ آرائی دیکھیں گے وہ شاید پہلے آپ کی نظروں سے نہیں گزری ہوگی. کیونکہ اب یہ ایک نئی تحریک انصاف ہے. اس تحریک انصاف کا صفایا ہو گیا. جو لوگ اس کے اندر موجود تھے، جو کئی ٹاؤٹ بھی تھے، کچھ پردے کی دوسری جانب بھی کھیلتے تھے، وکٹ کی دوسری جانب بھی کھیلتے تھے، تو وہ لوگ اس پارٹی سے شاید آلموسٹ تقریباً 80% تو شاید جا چکے ہیں. کچھ ابھی بھی باقیات ہیں موجود ہیں. تو وہ صفائی ہو گئی، اچھے نظریاتی لوگ اس کے اندر آ گئے. تو دیکھتے ہیں وہ اپنا کردار پارلیمنٹ کے اندر کیسے ادا کریں گے. لیکن جو ہم بات کر رہے تھے احتجاج کی، 2013 کا دھرنا ہمیں یاد ہے. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ 4 حلقے کھولیں، لاہور کے 4 حلقوں کی بات ہوتی تھی کہ وہ کھول لیں، عمران خان کا مطالبہ تھا. اور اگر اس دن وہ کھل جاتے تو پاکستان میں جو اتنا ہم نے طویل یہ سلسلہ دیکھا یہ نہ ہوتا. کیونکہ اس کے تناظر میں آپ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. یہ تو شاید ہمیں کہیں سکھایا ہی نہیں گیا کہ کسی کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے. 1970 کے الیکشنز کی بات ہوتی ہے، مجیب الرحمان کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا، غدار قرار دے دیا اور ان کو مار دیا. جو مائنورٹی جن کا مینڈیٹ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور اب تو لوگوں نے میمز بھی بنانی شروع کر دی کہ جی اس وقت اقلیتی جو وزیر اعظم بنا تھا وہ اس کے بعد پھانسی چڑھ گیا تھا. تو یہ ساری سچویشن بھی سامنے آ رہی ہے کہ میاں صاحب شاید اقلیتی وزیر اعظم ہوں گے، یا شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو جو بھی وزیر اعظم ہوگا، یا زرداری صاحب اقلیت کا وزیر اعظم ہوگا، اس کے پاس اکثریت نہیں ہوگی. اور شاید یہی پلان ہوتا ہے کہ جو بھی وزیر اعظم آئے اس کو کمزور ترین رکھا جائے، کہ جب اپنی شرائط منوانا ہو آپ اس پہ تھوڑا دباؤ ڈال کے اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں. اور دوسری طرف سے اس کو ڈرایا بھی جاتا ہے کہ تمہارے سر پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں. تو دیکھیں اس طرح حکومتیں نہیں چلتیں، اس طرح ریاستی معاملات نہیں چلتے، اس طرح امور مملکت چلانے ہیں، یہ پارلیمانی امور کو بھی چلانا ہے تو یہ معاملات ایسے نہیں چلتے. خدا را مینڈیٹ کا احترام کریں. لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے، نون لیگ کہتی تھی ووٹ کو عزت دو، جو ووٹ کی توہین اس جماعت نے خود کر ڈالی اپنے اس بیانیے سے، اپنے اس نعرے سے، وہ شاید اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. لوگوں کو یہ الیکشن یاد رہے گا ایک بھیانک خواب کی طرح. الیکشن کے آغاز سے پہلے، الیکشن دن اور اس کے بعد لوگ اس چیز کو بھولیں گے نہیں، اور نہ ہی یہ ان کو ایپیسوڈ بھولنے دیں گے. اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ مینڈیٹ کا احترام کریں، ووٹ کو جو لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں ان کو عزت دیں، بہرحال ان کو خریدیں نہیں، ان کی بولیاں نہ لگائیں یا ان پہ ایسی زمین تنگ نہ کر دیں جیسے پریس کانفرنس ہوتی تھی اور وہ اب اس کے بعد بھی کچھ اس طرح کا سلسلہ چل نکلے. خیر، یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ ہماری گہری نظر رہے گی اور آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ بھی کرتے رہیں گے. دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کا کیا منظر نامہ بنتا ہے. ساتھ ہی ہمارے رہیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.